بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات ابرجن ولا حجب ذات ورتاجن ولا لیل داجن ولا بحر ساجن ولا جبل ذو نجاجن. الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آپ حسین علیہ السلام کی عزتدار عزادار سادات تشریف فرما ہے. طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات سرکار حسین کی ذات پہ بلند آواز سے صلی علی محمد اللہ محمد ہے. اجازت نوکری شروع کی جائے. آل محمد کے خالق سرکار حسین کی عزت کے صدقہ میں، کربلا والوں کے صدقہ میں، سرکار حسین کی عزت کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی توفیقات، رزق، عزت، صحت، سلامتی زندگی میں مزید اضافہ فرمائے. حسین کی پاک ہمشیرہ کے صدقہ میں، حسین کی پاک بیٹیوں کے صدقہ میں، جتنے عزادار بیمار ہیں بیمار مدینہ کے صدقہ میں مالک ان کو شفاء کلی عطا فرمائے. بے اولادوں کو مالک زندگی والی عزادار اولاد عطا فرمائے. بے گھروں کو حسین کے گھروں کے صدقہ میں مالک اپنے گھر عطا فرمائے. بے روزگاروں کو حضرت عباس کے صدقہ میں مالک بہترین روزگار عطا فرمائے. جتنے عزادار حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے. ہمارے وطن عزیز کی میرا اللہ حفاظت فرمائے. وطن کی حفاظت کرنے والوں کی میرا اللہ حفاظت فرمائے. جتنے عزادار آپ تشریف فرمائے آپ کے لیے، تمام عزاداروں کے لیے، عزاداری کے لیے، ذکر کے لیے، ذاکرین کے لیے، علماء کے لیے میرا مالک مزید آسانیاں پیدا فرمائے. بقیت اللہ فی العالمین میرے شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے. ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے. ایک صلوات تکلیف فرمائے ایسی پڑھنے کی دعا قبول ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجنا. تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ تھوڑے تھوڑے گزارش ہے. بادشاہ نے بھی حکم دیا ہے کہ تھوڑا سا ایسے، تو چلو پھر پڑھنا تو آپ کے سہارے پر ہی ہے. قرآن کی آیت پڑھنی ہے لیکن توجہ ڈھیر ساری چاہیے. اس آیت میں اللہ دو چیزوں کا اکٹھا ذکر کر رہا ہے. ایک نعمت کا ذکر کر رہا ہے اور ایک باطل کا ذکر کر رہا ہے. سورہ قرآن ہے جی، سورۃ نحل کی آیت ہے. کیا بات ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پتہ نہیں کیوں دل کر گیا، مولا مدد کرنا. افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. اللہ کہتے ہیں حبیب یہ پوچھ تو صحیح لوگوں سے کہ انہیں ہو کیا گیا ہے، یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں. واہ 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 واہ. آپ کو واہ واہ. جو پہنچ گئے انہیں میری طرف سے واہ واہ. جو نہ پہنچ سکے وہ توجہ کریں گے تو پہنچیں گے. یہ باطل پر تو ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں. میں نے پہلے آپ سے پوچھا کہ آپ تازہ دم ہے تو آپ نے کہا ہاں جی، لیکن ابھی لگے نہیں، دو چار دوست لگ گئے. باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا منکر ہیں، جبکہ باطل کی جو ضد ہے وہ حق ہے، نعمت نہیں. لیکن اللہ نے لفظ نعمت استعمال کیا ہے چونکہ ہر حق نعمت نہیں ہوتا. ادھر والے بھی بول پڑتے ہیں تو احسان ہو جاتا ہے یار. بیٹھے تو بڑے بڑے لوگ ہو، بڑے اچھے سردار بیٹھے ہو. کوشش کر لیں. آپ سلامت رہے، میں سے زیادہ داد نہیں مانگوں گا. آپ نے کمال کر دیا جی. ہر حق نعمت نہیں ہوتا. جیسے الموت حق، موت حق تو ہے، نعمت تو نہیں. النار حق، جہنم حق تو ہے، نعمت تو نہیں. اگلے محلے جو بڑے بندے تے چپ بندے نہیں بہنے چاہیے. بڑے بندے نو حق کچھ نہیں سکتے تے چپ نو کیا کیے جی. لہذا چھیڑیں گے تو چھیڑیں گے چونکہ اگلے محلے پہ حق زیادہ ہوتا ہے، باقی دائیں بائیں ماحول ٹھیک ہے ماشاءاللہ.
سبحان اللہ. ہر حق نعمت نہیں ہے. پھر چیلنج کر رہا ہے اللہ چیلنج کر رہا ہے لطف لے. بندہ نہیں کر رہا، اللہ چیلنج کر رہا ہے. اور پوری دنیا کے ہر گنتگار کو چیلنج کر رہا ہے. جو گنتی شنتی کرتے ہیں جمع سے گننے والے ان سب کو چیلنج ہے. اللہ کہتا ہے ہائے ہائے میری ایک نعمت ایسی ہے، نعمات نہیں صرف نعمت، لا تحصوہا. اللہ کہتا ہے دنیا کا کوئی گنتگار اس میری ایک نعمت کو نہیں گن سکتا. واہ 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 واہ. جو ہاتھ اس لفظ میں پھیلے ہیں نا قسم سے میں کمر تک نوکر ہو گیا. حیدری ہانڈو گجرا میں تیرا قائل ہوں، اس لیے بھاگ کے آتا ہوں اور یہ بات شروع بھی کر گڑا. مرشد دعا کرنا کشتی کنارے لگ جائے، ادھر والوں کے بھی ساتھ مل جائیں گے انشاءاللہ. کہ وہ اگر شمار کرنا بھی چاہیں تو وہ نہیں شمار کر سکتے، نعمات نہیں. اور پھر بندہ اللہ کی ویسے پتہ نہیں ہمارے ذہن میں تو یہی ہوگا کہ نعمتیں گننی شروع کر دیں تو پھر کچھ نہ کچھ گن ہی لیں گے. لیکن اللہ نعمتوں کی بات نہیں کر رہا، ایک نعمت. واہ 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 سبحان اللہ. کتنے چل گئے جی آپ. ایک نعمت کی بات کر رہے ہیں جسے نہیں گن سکتے، ایک کو نہیں گن سکتے. یہ ایسی آیت ہے جو بچے کو یاد ہے. نماز جب پڑھتے ہیں تو اس کو ضروری پڑھتے ہیں، الحمد کی تلاوت تو ضروری کی جاتی ہے نا. تو اس میں ہے اللہ کہتا ہے انعمت علیہم، ان کا راستہ چنو جن پر میں نے نعمت کا نزول کیا. سبحان اللہ. قرآن سمجھنے والوں کو بھائی جان میں واہ واہ کرو. بچوں مہربانی اب آپ بول پڑے مہربانی. سارے پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن رٹے کے لیے تو نازل نہیں کیا اللہ نے. قرآن سریلے گلوں کے لیے نازل نہیں کیا اللہ نے کہ بندے سر میں قرآن پڑھیں گے تو اللہ خوش ہوگا. اللہ کو میرے تیرے سر کی کیا ضرورت ہے، اس کی اپنی زبان کا نام علی ہے. سامنے والے تھوڑی مہربانی کرتے ہو جی، جو ہاتھ پھیلا سکتے ہو تو مہربانی کر لو. قرآن ہدایتوں کے لیے نازل ہو. اب آپ نے چھیڑ دیا ایک آیت اور پڑھتے ہیں. بندے ایسے مل گئے جو قرآن فہمی رکھتے ہیں. چونکہ قرآن فہمی مشکل نہیں، بہت مشکل ہے. بلکہ میں ایک لفظ استعمال نہیں کر رہا، ویسے بس بہت مشکل ہی کافی ہے. دانتوں کو پسینہ آ سکتا ہے، قرآن فہمی مشکل ہے، اور دانتوں کو پسینہ آتا ہی نہیں. قرآن تب سمجھ میں آتا ہے جب کسی وارث قرآن کی چوکھٹ پہ بندہ سر رکھے. سبحان اللہ. آپ کو واہ واہ ہے جی. جو ہاتھ 28 رجب کو پھیل رہے ہیں وہ جعفر کو داد دے نہ دے، اپنی خیراتوں حسین علیہ السلام سے لے لے. قرآن سمجھنے والے جی ہیں. آپ سلامت رہیں جو رات کے حصے میں میری مدد فرما رہے ہیں. کبھی کبھی ہماری حسرتیں ہوتی ہیں، کچھ مجلسیں ایسی ہیں جو ہمارے دل ہوتے ہیں، وہ ہر وقت نہیں پڑھی جا سکتی. یہ واہ واہ کا لالچ مار گیا ہمیں. یہ نانا ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا سناتے. یہ بھی ظاہر علی والے ہی خوش ہوتے ہیں علی کے فضائل پر. تو آپ کی وجہ سے ہمیں عادت پڑ گئی ہے، تو اب چپ چپ کرنے کا ڈر ہو تو پھر ہم یوں کنارہ اختیار کر لیتے، چل اگلی بات کر لیتے ہیں. لیکن آپ کمال کر رہے ہیں جی، قرآن سمجھ رہے ہیں. آئے ہے پتہ نہیں کیا ہے. اللہ قرآن بھی، قرآن قسموں کے لیے نازل نہیں ہوا، اور قرآن کے ساتھ بھی حادثے ہوئے ہیں. جناب کو میں بتاتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ پہلا حادثہ تو یہی ہوا ہے کہ اللہ نے زندہ لوگوں کے لیے نازل کیا، ہم نے مردوں پہ پڑھا. وہ ہے قرآن سمجھنے والے مل گئے آج میرا مولا آپ کی مدد سے. میں جنہیں ڈھونڈ رہا تھا وہ لوگ مجھے آج ہانڈو میں مل گئے. ہاتھ اونچے چاہو، سستی اتارو. ہے میری آپ کو واہ واہ جی، آپ کو واہ واہ میرے چندہ. کوشش فرما لیں. جس چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی بس یہی داد ہے. مسکرانا بڑی بات ہوتی ہے. قرآن کے ساتھ بھی حادثے کیے. اللہ نے ہدایت کے لیے نازل کیا، ہم نے قسموں کے لیے رکھ لیا.
اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا، ہم نے اس کو سر میں پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن کی ایک آیت بھی پڑھے تو اس پہ غور تو کرے نا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ ہدایت کے لیے نازل کیا اللہ نے، مولا کی قسم قرآن خود کہتا ہے ان الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے یہ کتاب عطا کی ہے بس تلاوت کا حق بھی وہی ادا کرتے ہیں۔ کتنی مشکل بات پہ بول رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے میں چولی میں آ گیا ہوں۔ ایک بار ہاتھ اونچے سستی لاؤ یار، حیدری اچھا سننے لگے تو پیچھے نہ ہٹنا، قریب رہنا۔ تو وہاں کہہ رہا ہے کہ یہ نعمت کا انکار کرتے ہیں، باطل کو مانتے ہیں، پھر کہتے ہیں میری نعمت کو گن ہی نہیں سکتے، پھر کہتے ہیں ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو جن پر ہم نے اپنی نعمت کو نازل کیا ہے۔ اگر تو نعمت ہے آنکھ تو دنیا میں نے مسلمان تو دور کی بات غیر مسلم بھی نہیں دیکھا جو آنکھ کا منکر ہو۔ اللہ اس نعمت کی بات کر رہا ہے جس کا انکار کیا گیا ہے۔ 1 2 3 ترلے پاپا مر گئے، ہاتھ باندھ کی عادت ڈال دی آپ کو، علی بھی سنائے ہاتھ بھی باندھے، واہ واہ، دو کام نہیں ہوتے۔ اگر تو ہے اگر تو نعمت ہے سیب، کوئی سیب کا منکر نہیں، انگور کھجور کوئی منکر نہیں، چپاتی سالن کوئی منکر نہیں، دودھ پیپسی کوئی منکر نہیں۔ واہ 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 واہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ اب متوجہ اتنی توجہ ہو گئی ہے کہ میرا دل لگ گیا آپ کے ساتھ۔ اگر اولاد نعمت ہے تو اولاد کا کون منکر ہے؟ وہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی اولاد کے متلاشی ہیں کہ اولاد مل جائے۔ ٹانگ نعمت ہے تو کون بندہ کہتا ہے کہ میری ایک ہو ایک نہ ہو؟ کوئی منکر نہیں۔ ہاتھوں کوئی منکر نہیں۔ یہ کوئی ایسی نعمت کا تذکرہ جلی کر رہا ہے جس کا انکار کر کے زمانے کے کچھ لوگوں نے باطل کو مانا یا مانا ہوگا یا مانیں گے یا مان رہے ہوں گے، مجھے نہیں پتا، قرآن ہے کہ اس کا انکار کیا گیا اور باطل کو مانا گیا۔ میری روح، آپ بھی روح تھے جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی، میں بھی روح تھا۔ آپ نے وہاں پہ وعدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ کہ ہم مجلس سنیں گے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ مالک میں پڑھوں گا، تو جستجو میرا کام ہے، آپ کا نہیں۔ آپ کا کام توجہ ہے، تو میں نے آپ کی توجہ اور دعا لینے کے لیے جستجو کرنا شروع کی۔ میری روح بھٹکتی حسین کی قسم، روح میری بھٹکتی کہ وہ نعمت تو ڈھونڈوں جس کا انکار کر کے باطل کو مانا گیا ہے۔ ایک دن میری روح بھٹکتی ملک عراق کی شہر کوفہ کی مسجد اعظم کے قریب سے گزری۔ جسے مسجد اعظم کا پتہ ہے اس کا ہاتھ بلند ہو گیا ہے۔ مسجد اعظم کے منبر پر ایک خطیب ازلی بیٹھا ہے جو الوہی تیور رکھتا ہے، کبریائی بدن رکھتا ہے، وجہ اللہ چہرہ، یعنی گھر والے کوئی شیعہ ہے صحیح، ویسے قسم کھانے جوگے تو ہو جاؤ، وجہ اللہ چہرہ رکھتا ہے، عین اللہ آنکھیں رکھتا ہے، لسان اللہ زبان رکھتا ہے، ید اللہ ہاتھ رکھتا ہے۔ تقدیر کو دیکھ کر علی پوری دنیا سے نہیں کائنات سے مخاطب ہو کر علی نے فرمایا، دنیا والوں، اللہ کی وہ نعمت جسے بندے چھوڑ کر باطل کی طرف چلے گئے وہ میں علی ابن ابی طالب۔ علی حق مل گئے یار آدھی رات کو۔ آپ کے ہاتھ کبھی محتاج نہ کرے علی کی معظمہ بیٹی، تو تھک گئے ہو چلو خیر ہے، باقی ہاتھ اونچے حیدری۔ کیا لوگ ادھر والے بھی راضی ہو گئے دیا؟ سامنے والے آپ تو شاید ماشاءاللہ میری مدد ہی فرما رہے ہیں، ادھر والا پورا محلہ، سامنے والے پچھلے سردار صدا سکھی رہے۔ آپ جیو میرا بیٹا، اللہ کی وہ نعمت
علی. یار سیب نعمت ہو یہ اچھی بات ہے کہ علی نعمت ہو. سبحان اللہ. بزرگوں کا جواب جوان دے دینا. حیدری یار مہربانی. سبحان اللہ. زندہ سلامت رہے. اللہ کی وہ نعمت علی فرماتے ہیں. اور دیکھو جتنی حکم ہے نا مولا کا، معصوم کا، آپ کے چھٹے مولا کا حکم ہے کہ جتنی دیر کھانا کھاؤ دسترخوان پہ بیٹھو تو آرام آرام سے کھاؤ، وقت لگاؤ، دیر سے اٹھو دسترخوان سے. اس لیے حکم ہے چبا چبا کے کھاؤ. تو ہم تو چلو جیسے بھی کھا رہے ہیں لیکن حکم ہے کہ آرام آرام سے کھاؤ. مہربانی بیٹا میں آرام آرام سے کھاؤ. کیا وجہ ہے؟ آرام آرام سے روٹی کھائے، دسترخوان پہ زیادہ ٹائم بیٹھے رہیں تاکہ کھانا کھاتے رہیں. سرکار فرماتے ہیں جتنی دیر آپ دسترخوان پہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں اتنی دیر زندگی میں شمار نہیں ہوتی. سارے بول پڑتے ہیں تو سب کی زندگی ہے چونکہ یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ اس کا دیا ہوا بندہ رزق بھی کھائے اور وہ زندگی بھی گنے. میں ہوتا تو داد سا دے دیتا جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں. یہ بزرگ تو چلو مجھے دعا دے رہے، بڑے بھائی بھی دے رہے. پچھلے سردار کبھی دعا فرما لینا جی. حیدری آپ جی جلدی جلدی جی تھوڑے ساتھ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. حسین نے مننا لے. اچھا میں ابھی بھائیوں کے وہاں ڈیرے پہ بیٹھا رہا، دوست بھی آ گئے، ارسلان بھی آ گئے، یہ بچے بھی آ گئے، کوئی اور دوست بھی آ گئے، مولا کے مداح خان بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. کوئی کھانا کھایا، کسی نے چائے پی. اب میں نے وہاں پہ چائے بھی پی، دودھ بھی پیا، کھانا بھی کھایا. میں مجلس پڑھ کے اتروں تاکہ بھائی میرے سامنے آ جائے، ہانڈو کا کوئی اور ملک صاحب میرے سامنے آ جائے. رکو جی رک گئے جی. حکم جو کھایا پیا ہے ذرا حساب دے. کچھ نہیں ہوتا مجلس میں بولنے سے، اللہ کی قسم، بلکہ اللہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میرے حسین کے ذکر میں خوش بیٹھے ہیں. یوں بھی بیٹھا رہے تو بیٹھنا تو ہے، ہاتھ اٹھا لے گا تو خیرات بھی مل جائے گی، سیدہ راضی بھی ہو جائے گی، ورنہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ذاکر دی کوئی بات بدھ نہیں جاتی، ہاتھ چاوڑنا خود خیرات مل جاتی ہے. تو حساب کتاب دے، حساب دے کیا کھایا پیا. اتنی بودی بات تھی کہ اب سارے ہنس پڑے ہیں، بچہ بھی ہنس پڑا ہے. جملہ میں کہوں گا یہ یوں کر کے اس کو، میں کسی کے خلاف نہیں کہہ رہا کہ میں کہہ رہا ہوں میں چھپا کے کہہ رہا ہوں، نہیں نہیں. جملہ ایسا ہے کہ یوں یوں کہہ دوں تو داد ہی نہیں ملے گی. تو پھر عقل سے کام ہمیں لینا چاہیے اللہ کے بندوں کو کہ جب میں کھانا کھا کے ملکوں کے ڈیرے سے جاؤں وہ مجھ سے حساب کتاب کھانے پینے کا نہیں لیتے، تو جس چیز کی توقع بندے پہ نہیں اللہ پہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ پوچھے گا روٹیاں کتنی کھائی تھی، سیب کتنا، جو ہاتھ اٹھ گیا ہے قسم سے مجھے خرید لیا ہے اس نے. چپاتیاں کتنی کھائی تھی، کھجور انگور کتنے کھائے تھے. ایک دو بندہ کڑی پا کے داد نہ دے تلاشی دے. ایک والد تھا، چالو مہربانی فرماؤ جوان حیدری، سب کو ہاتھ باندھ کے سلام کر دیں. نہیں اللہ رجسٹر کھول کے بیٹھے گا وہاں. یہ منہ بندہ مجسٹریٹ کی کورٹ میں جائے وہ 2-4 منٹ کے بعد دھکا دے کے باہر نکل جانا سے تو وہ اللہ ہے. وہ کہہ لگا ہاں جبریل کھول اس کا رجسٹر. یہ 60 سال زندہ رہا، ہاں جی اللہ تعالیٰ. اس کے دیکھ سیب کتنے کھائے تھے، انگوریں کتنی کھائی تھی، کھجوریں کتنی کھائی تھی، پانی کتنا استعمال کیا تھا، زمین پہ کتنا چلا تھا، سویا کتنا تھا، جاگا کتنا تھا، کپڑے کتنے پہنے تھے، یہ وہ یہ اس کا حساب کروا جیوا. وہ جبار ہے، وہ قہار ہے. مجھے حسین کی قسم اندھا ہو کے جعفر مرے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو بس ادھر جبریل یا کوئی اور فرشتہ بندہ پکڑ کے اللہ کی عدالت میں پیش کریں گے، اس کے کھاتے رکھیں گے اللہ کے سامنے کہ یہ اس کے کھاتے پڑے. اللہ کہتا ہے جبریل اتنا وقت میں کہاں سے لے گا اس کے لیے، میں اللہ ہوں، میں اسی پر بندے کے لیے بیٹھا رہا ہوں. کیا اس کے کھاتے سارے پھولے پھالنے کرنی ہے، بس سارے رجسٹروں کے اوپر دیکھ علی لکھا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ لعنت بھیج پھینک جا. ہاتھ اونچے
آپ کو واہ واہ ہے جی، آپ کو واہ واہ ہے جی، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واہ واہ ہے جی، حسین کے ماتمیوں کو واہ واہ ہے جی۔ اور یہ بھی پکی بات ہے، ایسے خام خواہ کے شیعہ ٹھیکیدار گربان چاہو کھڑے علی کو منن واسطے کوئی شیعہ ہونا ضروری نہیں۔ ایک دو جو ہاتھ آپ جوان کا نہ اٹھا، میں اس کے ہاتھ کی شکایت لگاؤں گا بی بی سے۔ اتنا بڑا آدمی تھا تو حسین کی مجلس میں بیٹھ کے ہاتھ ہی حسین کے سامنے نہیں پھیلا سکا۔ بڑا آدمی تھا تو اپنے ڈیرے پہ رہتا ہے، یہ حسین کا گھر ہے، یا نوکر بن کے آنا پڑے گا۔ حسین کو سردار کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بہت بڑا شہنشاہ ہے۔ حسین کے دروازے پہ نوکری تو مل سکتی ہے، سرداری اپنے کول رکھ۔ اور اگر یہاں نوکر بن کے آ گیا، حسین زمانے کا سلطان بنا دے گا۔ اس لیے جو محتاج ہے اکبر کے بابا کا جوان، بزرگوں صرف دعا دیتے رہے۔ وہ کھجوریں پوچھے گا، وہ انگور پوچھے گا۔ اور دیکھو سورج نعمت ہے، چلو میں مثال، چاند نعمت ہے، زمین نعمت ہے، آسمان نعمت ہے، ہوا نعمت ہے، بارش نعمت ہے، یہ جناب زندگی نعمت ہے، حیات نعمت ہے، سانس نعمت ہے، صحت نعمت ہے، بخشش نعمت ہے، جزا نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، چلو جی دولت سہولت بھی نعمت ہے، گاڑی شاڑی بھی ہو تو بندے کہتے ہیں یار اللہ دے دو تے بڑا کرم ہے، گڈی نال کرم نہیں ہوندے۔ شرمیلے جوان مل گئے آگے آگے، تخت تاج کی وجہ سے یہ کہتے بڑا شہنشاہ ہے تو اس پہ اللہ کا کرم ہوگا، کیا مطلب؟ کل ایمان کل قرآن میرے پاک امام علی بادشاہ دے نام، نعرہ سبحان اللہ یا علی۔ وہ آپ کے چھٹے مولا کے سامنے بیٹھا تھا ایک بندہ، تو سرکار سے اس نے کہا کہ مولا اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں جس پہ راضی ہوتا ہوں اسے زیادہ رزق دیتا ہوں۔ فرماتے بے شک دیتا ہے۔ اس کا منہ اتر گیا، تو کیوں پیلا پڑ گیا؟ اس نے کہا سرکار ہم آپ کے ماننے والے حبدار ہیں، روٹیاں گن گن کے رکھتے ہیں، لقمے گن گن کے کھاتے ہیں، ادھر آپ کے دشمن سونے چاندی ہیرے جواہرات ڈھیر لگا ہوا ہے، تو معاذ اللہ کہ اللہ ہم پہ راضی نہیں، جلال میں آ گیا بطور کا بیٹا۔ فرماتے ہیں تو روٹی کپڑے مکان سونے چاندی ہیرے جواہرات کو رزق سمجھتا ہے؟ تو مولا اور کیا ہے؟ فرمایا اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے روٹی کپڑا نہیں علی دیتا ہے۔ چھت پہ علم ہے تے ہاتھ اونچا ہے غری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو واہ واہ ہے جی، جو خوش بیٹھے ہو کبھی دکھ ہی نہ دیکھو، ڈھیر سارا پڑ گئے ہیں پتہ ہی نہ چلا۔ واہ 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 واہ، آپ کو واہ واہ جی۔ اگر تو ہوا نعمت ہے، سب کو میسر ہے، سب کو میسر ہے۔ جو کلمہ اللہ کا بھی نہیں پڑھتا، مصطفیٰ کا بھی نہیں پڑھتا، مسلم ایمان کے اسلام کے دائرے میں نہیں آیا، دہریہ ہے، خدا کا بھی منکر ہے، وہ بھی سانس لے رہا ہے، لطف لیتے تو بول پڑتے۔ سورج کی روشنی ہر سین میں آتی ہے، یہ بھی نمازی کا گھر ہے تو یہ بے نماز کا ہے، یہ مسلمان کا ہے تو یہ فلاں کا ہے، یہاں سورج ہوگا یا نہیں ہوگا یہ نہیں، سب پہ برابر ہے۔ بارش ہر جگہ پہ ہو رہی ہے۔ جو بندہ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، بلکہ سمجھتا ہوں کہ پورے سال کے روزے رکھتا ہے، تو وہ بھی رزق کھاتا ہے، روٹی پانی ہر چیز۔ تو جو ماہ رمضان کی دوپہر کو بھی کھا رہا ہوتا ہے، اللہ نے اس کا بھی بند نہیں کیا۔ اب تو سر ماننے لگے، سارے دوپہر والے تو نہیں پھنس گئے۔ خوش ہو جانا۔ یعنی کہ مثال یہ دیکھو کہ اگر اللہ نے موسیٰ کو پالا ہے تو فرعون کو بھی بھوکا نہیں رکھا۔ سامنے والے ہیں راضی جی دوست؟ وہ ایک دن حضرت آسیہ سے فرعون نے کہا تو میرے گھر میں رہتی ہے، میری عقد میں ہے، زوجہ میں ہے، تو نہیں مجھے اللہ نہیں مانا؟ میرے تو گھر سے میں خالی ہوں یار، ہنستے پہ بہو مسکرانا بھی نہیں آتا۔
ہنسنے سے بندہ اپنا اپنا لگتا ہے. اور حکم ہے کہ مولا کا فرمان ہے کہ جب تم سفر کرو تو صدقہ دو. تو کسی نے پوچھا مولا دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو فرمایا کسی علی والے کو سامنے جانا اور اسے خوش کر لینا, جب وہ مسکرا پڑے گا تو سمجھ کہ تیرا صدقہ ہو گیا. اسی لیے منت کر رہا ہوں, مسکرا پڑو, ایک دوسرے کے مسکراتے ہوئے چہروں کو دیکھ لیں, گناہ معاف ہو جائے گا. تو فرعون نے اپنی جناب یاسر سے کہا میں تو گھروں ہی ختم, تو ہی نے مجھے نہ مانا. جناب یاسر کہتی اچھا, اب محل میں بیٹھے ہیں, کمرے میں بیٹھے ہیں, شاہی کمرہ ہے, سچا یا جھوٹا لائٹ تھا تو لانتی, جھوٹی خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہے تو گھر شر بھی تو اچھا ہی ہوگا اس کا. اب یہ بھی تو کوئی اب سمجھ نہیں لگ گئی کہ ضروری ہے کہ بندہ کا محل ہو تو اس پہ اللہ کا کرم ہے. اے جو غریب ہو وہ خوش ہو جاؤ کہ تمہارے اوپر اللہ کا کتنا کرم ہے. ہم پر اللہ کا کتنا کرم ہے, محمد و آل محمد کا کتنا کرم ہے ہم پر. ہم میٹھی چائے پی رہے ہیں, آئس کریم کھا رہے ہیں جی, بڑا گوشت بھی کھا رہے ہیں, چھوٹا گوشت بھی کھا رہے ہیں, جناب گاجریں بھی کھا رہے ہیں, تو کنو بھی کھا رہے ہیں, تو سیب بھی کھا رہے ہیں, تو کوئی چیز کی رکاوٹ ہمیں نہیں, آرام سے ڈکارے شکارے مار کے الحمد کر کے سو جاتے ہیں. دودھ بھی پی رہے ہیں, تو لسی بھی پی رہے ہیں. تو بندہ بہت بڑا ہے, اربا پتی ہے, 5-7 گاڑیاں اگے پیچھے تے وچ اودی ہوندی ہے, چاہ مٹھی نہیں پی سکتا. آئے آئے صحت بہت چیز ہے نا جی, ہاتھ اچھے ہے ذری. ہاں یہ تو لطف ہے نا, ہر چیز میں اللہ نے اکول رکھا ہے. اگر تیرے پاس پیسے سے آئے ہے, سرکار فرماتے کتنا لطف ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے, اس سے اللہ نے حساب کیا لینا ہے. یہ بھی امیر المومنین کا فرمان ہے, کیسا اللہ نے بچایا ہے. اینڈ ٹو موت لوگ تھے, رات کو دن کو کماتے تھے, رات کو کھا جاتے تھے, صبح پھر اللہ دے گا. تو کتنا حساب ہم دیں گے. اور آگے سرکار فرماتے ہیں جو کنجوس آدمی ہے نا, کنجوس, اس کے لیے اس سے بڑی اور کیا سزا ہونی چاہیے کہ وہ زندگی غریبوں کی طرح گزارتا ہے, حساب امیروں والا دے گا. 1 2. تو فرعون نے کہا چل تو مجھے مان لے. تو جناب یاسر نے کہا چل میں تجھے مان لیتی ہوں, بیٹھا یہیں رہے, مچھلی دے, یہیں سے مچھلی پیدا کر کے دے. اللہ پاک جو بن کے بیٹھا ہے لانتی. فرعون کہتے ہیں پھر تو حجرے سے باہر جا, میں تجھے مچھلی لے کے دیتا ہوں. جناب یاسر نے کہا چل ٹھیک ہے, کہاں سے لائے گا, یہیں پہ یہیں مر کے بیٹھا ہے. تو بی بی حجرے سے باہر تشریف لے گئی, اس نے دروازہ بند کیا, مولا کی ولایت عظمیٰ کی قسم گرا سجدے میں, کہتے ہے تو بیوی ہے میری, عورت محکومہ ہوتی ہے, شوہر حاکم ہوتا ہے, تو اپنے وعدے سے نہیں پھرتا. بیوی کے سامنے تو شرمندہ نہ کر, مچھلی دے. روشن دان سے ٹھک مچھلی گری. میں ہوتا تو دانت شاہ دے کے فارغ ہوتا, میں پڑھتا اچھا ہوں یا نہیں, میں سنتا بڑا اچھا ہوں. مچھلی جناب یاسر دے کر کہتی ہے مچھلی تو نے مجھے دے دی ہے, اللہ تو نہیں ہے, اللہ وہی ہے جس نے تجھے دی ہے. ایک ہاتھ بھی نیچے رہ گیا, جعفر زخمی ہو جائے گا, چونکہ علی والوں پر مجھے یقین ہے کہ وہ یقیناً اپنے اس نوکر کو شاباش دے دیں گے. آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا پھر اللہ نے فرعون کو مچھلی دی کیوں؟ فرمایا ایک تو اس نے ترلا ڈالا کہ مجھے محکومہ کے سامنے شرمندہ نہ کر, چونکہ اللہ سچا ہے, بیوی کے سامنے شرمندہ نہیں کیا لے. دوسرا اللہ کو آسیہ کے ایمان پہ یقین اتنا تھا کہ یہ مچھلی کی وجہ سے اللہ نہیں بدلے گی اپنا. ہاتھ اونچے حیدری, یا علی مدد.
सिमट गया जाफर। 35 मिनट हो गए आपकी नौकरी करते हुए, और कितनी दाद ले लूंगा, आपने कमाल कर दिया यार, मेरी हसरत पूरी कर दी। ये बातें कौन सुनता है? कहाँ ऐसी बातों पे दाद मिलती है? ये तो आपने कमाल कर दिया। मैं कब्र तक नौकर, कब्र में जाना है, अली मौला से मुलाकात होनी है, गवाही दूंगा आपकी कि मौला उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की थी। मौला की कसम, मिंबर पे वादा है। फिरौन को भी पाल रहा है। ओ इजराइल से अल्लाह ने पूछा एक दिन, यार तुमने छेड़ दिया है। ओ इजराइल, इतनी रूहें कब्ज की हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, हाथी से लेकर बशर तक, बशर से लेकर पता नहीं कहां तक, जिसमें रूह है उसकी कब्ज तू ही करने जाता है। जी मालिक तेरे हुक्म से जाता हूं मेरा अल्लाह। वो कहीं तरस भी आया? आए और आपने कमाल कर दिया रूह निकालते वक्त। मेहरबानी सर, कहीं तरस भी आया? कहते सरकार 3 दफा जो है ना, 2 दफा मुझे तरस आया। 2 दफा कब तरस आया? उसने कहा सरकार कश्ती जा रही थी समंदर में मेरा मालिक, तो तूफान चल पड़ा, कश्ती टुकड़े टुकड़े हो गई, तख्ते अलग हो गए। एक तख्ते पर एक औरत थी और कश्ती में ही उसने बच्चे को जन्म दिया था, उसका वक्त आ गया। अब वो बच्चा और माँ एक ही तख्ते पर थे, और मालिक तूने मुझे हुक्म दिया कि जाके औरत के रूह कब्ज कर ले। तो मैं कि यार तूफान, बच्चा अभी दुनिया में आया है, हुक्म है मालिक का, मैं रूह निकाल के ले आया। तो एक तो वहां पे आया, तो दूसरा कहते दूसरे की माफी मांग रहा हूं। और माफी क्या मांग रहा है? कहते मालिक वो जो शदात खबीस ने जन्नत बनाई थी, इतनी बड़ी जन्नत बनाई थी कि अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है उसका। तो जब वो जन्नत देखने जा रहा था तो बस यूं कदम उठाया था, तूने कहा निकाले रूह इसके ले। तो मैंने कहा क्या हो जाता है, तो लानती इतना अरसा खुदा बन के झूठा रहा है, तूने कुछ नहीं कहा, चलो थोड़ी बहुत ही सैर सुर कर लेता, उसने इतना खर्चा किया था। तो वहां पे भी मेरी ये सोच आई। अल्लाह फरमाते एक ही बंदे पर 2 दफा तरस खा लिया। और वो यही शदाद ही था जिसकी मां मरी थी। आप हाथ नहीं उठा सके तो इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। कितना जब्बार है हुसैन का अल्लाह, जो अपने दुश्मन को खुद पालता है, तो क्या भी कर लेगा। ना फिरौन का बंद किया, ना शदाद का, ना अबू जहल, नमरूद, यजीद, फिरौन, शिम्र जैसे लोग रिज़्क भी खाते रहे, सांसें भी लेते रहे। क्यों? चूंकि 2 इस्म है अल्लाह के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमान और रहीम, और दोनों का एक ही तर्जमा किया नीचे, सबको याद है, बहुत बड़ा रहम करने वाला, यही है। तो जब दोनों का तर्जमा मानी ही एक है, तो फिर नाम 2 क्यों है? उसका भी बहुत बड़ा रहम करने वाला, उसका भी बहुत बड़ा रहम करने वाला, तो फिर इस्म 2 क्यों है मेरे मालिक के, रहमान और रहीम? एक ही होता, तर्जमा तो एक ही है। इसलिए 2 इस्म है, चूंकि रहमान वो पूरी कायनात के लिए है, रहीम वो सिर्फ मोमिनीन के लिए। आपको वाह है, आपको वाह है। और यार अली के शिया, हुसैन के मातमी, या अली देख कैसी बात सुन रहे हैं। वो नमरूद को जो पाला है तो रहमान होने की वजह से, यजीद ने जो सांसें ली है उसके रहमान होने की वजह से, शिमर जो चलता फिरता रहा है उसके रहमान होने की वजह से। 5-6 दिन लगे, फिर एक रास्ता बने, फिर उड़ जाएंगे। और करबला के मैदान में अकबर के बाबा ने रेत के टीले पे बैठकर अपने अल्लाह के साथ रहमानियत का सौदा किया था। मैं होता तो दाद फिर दे देता। सिफात रहमानियत को खरीदा है हुसैन ने। ये हाथ बांध के खड़ा हूं, जुमला खरीद लो, पर मैं जाने लगा हूं। यही वजह है कि कयामत के दिन जब हम हुसैन के अज़ादार कतार में लगे होंगे कि जन्नत का दरवाजा खुले, उस वक्त हुसैन अपनी मसनद छोड़ के अर्श के करीब आकर अर्श का पाया पकड़ के कहेगा, मेरा मालिक तू रहमान होकर फिरौन, नमरूद और यजीद को अगर जिंदगी दे सकता है, मैं तेरा खरीदार होकर इनको जन्नत भी नहीं भेज सकता। तेरे मुकद्दर में बख्शिश लिखी हुई है, लिखी हुई है, मांगनी नहीं पड़ेगी तुझे।
آپ جی کیونکہ نجاستیں دو قسم کی ہوتی ہیں، کچھ نجاستیں دھونے سے پاک ہوتی ہیں، کچھ نجاستیں جلانے سے پاک ہوتی ہیں۔ ہمارے گناہ بھی دو قسم کے ہیں، کچھ گناہوں کو علی کی ولایت جلا دیتی ہے، کچھ گناہوں کو یہ غریب کے آنسو دھو دیتی ہے۔ میں صدقے تو آنے تو صدقے دی جنہاں دی ہے نکل گئی ہے، میں اپنے پتروں نہ تو قربان کر دوں۔ تھک گئے ہو گئے، ظاہر ہے لیٹ ہو گئی ہے، دیر ہو گئی ہے، لیکن نصیب تمہارے اچھے ہیں۔ ہم اس وقت میں داخل ہو چکے ہیں جس وقت عباس کہہ رہا تھا الحجاب۔ واہ 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 واہ۔ 5 7 10 منٹ بھی پورے نہیں پڑے جائیں گے، صبح سے لے کر ابھی تک آپ حسین کی تیاری سن رہے ہیں، اور ابھی تک تیاری ہو رہی ہے۔ آدھی رات تھی جب اکبر کے بابا نے اپنا وطن چھوڑا ہے، اور وطن تو یار پرندے کو بھی پیارا ہوتا ہے، اور وطن تو یار ماں بہن بیٹی بچے کو بھی پیارا ہوتا ہے، اور وہ وطن جہاں ماں کی مزار، جہاں حسن کے ٹکڑے، جہاں نانے کا شہر۔ وہ بات سے نہ ماریا جائے، آنکھوں تو میں تھے بس کر دے میں زیارت برآمد کرا لینے، مصائب کی پھر سبکی نہ ہو جائے کہ تمہاری ہے بند ہو جائے، ادھر بی بی کا محمل چل رہا ہو، ادھر ہم تھک کے ہائی نہ کر سکیں، تو اس سے اچھا ہے نا ستری اچھی ہے کر لوی ہے تو تھوڑی کر لوی ہے نا، تاکہ بی بی راضی ہو جائے جڑی شام والی پردے تشریف فرمائے۔ اور اس پورے محلے دے جڑے میرے سردار بیٹھے ہو، سامنے آلے، اس پاسے آلے، آخر آلے، باہر آلے، ترلا پہ پانا اپنے واسطے کچھ نہیں پہ مگدا، گل چاکو تے کپڑا پا لواں، علی دی دھی دے منگن واسطے میرے کیڑی شرم آنی ہے تواڈے تے، میں تواڈے تو اپنے واسطے کچھ بھی علی دی دھی واسطے سوال پہ کرنا، تسی مننا نہیں میری گل، تسی آکھنے اپنی مجلس واسطے پہ کر دے، چل نہ کریں، لیکن میرا حق ہے میں تو انہوں گل پہنچا لواں۔ آج کی رات ابھی ختم ہونے والی رات، تھک بھی گئے ہوگے نا بچے بزرگ جوان، میری بیٹیاں میری بہنیں میری مائیں جو پردے میں بیٹھی ہیں، تھک بھی گئے ہو، یقیناً تھک گئے ہوگے، 2 دفعہ نہیں 4 5 دفعہ نہیں، 1 دفعہ آج ابھی جب محمل سواریاں آئیں یا جب تیرا تو جانے بھی لگ رہا ہو، ماں میں اتنے ہے نہ کریں تو شبیر دی سواری دے کول کھلو کے ہے کر کے ٹور جائے، لیکن کریں اچھی، شرما کے کرنی تو پھر نہ کریں، چونکہ سید بیٹھے نے زیادہ دار بیٹھے ہو، میرے تو پوچھو بھی اچھی ہے ایسا کیوں کریے؟ واہ 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 واہ، کیوں اونچی ہے کرے؟ عروہ غفاری سرکار مصطفیٰ کا صحابی ہے، یہ کانوں سے اتنا معذور تھا قبلہ کہ بادل کی گرج بدل دی کڑک نہیں سی سن سکتا، میں منت کیتی ہے دی بھاویں بزرگی بیٹھے ہو، کتنا بھی تھک گیا ہوگا، علی کی بیٹی سے زیادہ نہیں تھکا تو، جو 5 ابھی آج چلی ہے تو 2 سال، اور ہے اونچی کرنے والوں ایک جملہ اور سن لو، 28 رجب ہے نا، 28 شعبان، 28 رمضان، 28 شوال، 28 ذیقعد، 28 ذی الحج، 5 مہینے اور 10 دن محرم کے، 2 دن ذی الحج کے۔ تو یہ دعا کرے جائے یا میں مرا یا یہ ہے کرن، 5 مہینے 12 دن بنتے ہیں نا، کون توڑے تے ہے واجب ہو گئی ہے، اور ہے کرنا لے ہو 5 مہینے اور 12 دن کی مہمان ہے زینب کی چادر۔ پھر جتنا عرصہ بی بی نے سفر کیا بغیر چادر کے نماز پڑھتی رہی علی کی بیٹی، جیڑا ہاتھ سر تے مار سکتے ایک باری جوان ہو محسوس نہ کرے جے تکلیف پہ دینا تو انہوں علی دی دھی واسطے پہ دینا، اپنے واسطے نہیں۔ اللہ مان حوصلہ 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 حوصلہ، مل گئی خیرات آپ کو۔ میں نے اتنا سوچا نہ تھا جتنی میری مخدومہ آپ پہ راضی ہو گئی، کتنے سجدے سلام کروں مخدومہ سیدہ کو کہ جس نے ہم گنہگاروں پہ ترس کھا کے ہمیں ہے کی خیرات دے دی ہے۔ آپ سلامت رہے، مولا آپ کو عزتیں دے۔ میں اللہ کی قسم ہے آپ جو جوان ہوتے ہو نا، آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کرتا ہوں، یہاں نہیں ہر وقت کرتا ہوں کہ میری ملت کے جوانوں کو مولا ترقیاں دے، رزق دے۔ میری جو بیٹیاں بہنیں مائیں مرشد زادیاں بیٹھی ہو نا،
علی کی بیٹی اپنے دروازے بند کر کے چل پڑی ہے، لیکن خدا کی قسم ہم آپ کے دروازے کھول کے جا رہی ہے، اپنی چادر لے کے چلی ہے، ہر مسلمان کی بیٹی کی چادر کی محافظ بن گئی ہے، نہ تھکنا 2 کے 4 منٹ۔ اور میں اعلان کر رہا ہوں سواریاں ہیں تو دروازے تک قریب لے آنا تاکہ ماتمی تھک نہ جائیں۔ میں کہتا ہوں اسی ہے میں حسین کی سواریوں کو الوداع کر لیں، کرنی تو الوداع ہی ہے نا، وہ یہاں ہاتھ رکھ کے کرنا پڑے گا۔ بزرگ نامی ماتم کرن ہوتے خیر ہو، حوصلہ جی، حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ ایک گل میں اردو نہیں کرنی، اپنی زبان کرنی، اردو میرے تو درد ہی نہیں بنا، مجھے معافی دینا۔ ہم 2 ٹکے کے بندے ہیں سی، حسین دے ذاکر نہ ہوگی تو کیڑی حیثیت ہے؟ تو سی عزت دار سادات مومنین ساڑھے نال عزت کر دے ہو، حیا کر دے ہو، حسین دی وجہ تو بابا جی ساڑھے جڑے بانی نے امیر بھی ہیں، وزیر بھی ہیں تے غریب بھی ہیں۔ مغرب تو پہلے یہ شام نو مجلسہ مک دیا تو اس تو بعد اذان مغرب شروع ہو جاندی ہے۔ مغرب تو پہلے میں یا کوئی بھی مولا دا آزادار مدا خان جتھے بھی اسی مجلس چھڈیے نا مغرب تو پہلے، وہ بھاویں وزیر مہمان دیا سے تے بھاویں غریب دیا سے، سانو ایک باری آکھیا ہے انہاں یار شام ہو گئی ہے تے ہن نہ جاؤ۔ ٹکے دے بندے ہیں تو سانو تسی عزادار آندے ہو یار رکھو جاؤ شام ہو گئی ہے۔ اللہ جانے کتنا غریب تھا اکبر کا بابا، سارا مدینہ سوتا رہا، حسین بہنوں کو لے کے سفر کرنا، سیر تے ہاتھ مارے جے سواریاں آ جائے گی۔ کیوں منت کر رہا تھا کہ ہے کرنا وہ ضرور بتاتا ہوں۔ سانس لے لو، سانس لے لو، سانس لے لو، حوصلہ 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 میرا چندہ، تھک جاؤ گے، تھک جاؤ گے۔ میں آپ کو تھکانا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ بی بی کو الوداع کر لیں۔ تیرے صادق مولا فرماتے ہیں جو بندہ 28 رجب کی رات کو ہے نہیں کرتا ہمارا شیعہ، اللہ جانے پھر وہ 10 محرم کو کیوں ہے کرتا ہے۔ آج یہ جو 120 سید زادیاں گھر سے چلی ہیں، شیرت ہاتھ میرا پتر تو بھی مار لینا، تو میرا آزادار پتر بیٹھے، یہ سید زادیاں تو ہیں ہی ہیں، ویسے حسین 120 جنازے لے کے چل پڑا ہے۔ جس کا اپنے بھائیوں سے پردہ تھا اس کا قدم حویلی سے بہرانے لگا ہے۔ تواڈے اپنے ماتم تو میں اپنی نسل قربان کر دے وہاں پچھلے بھی تواڈے اندروں گزر کے آنے والے شبیر علیہ السلام نے سواریاں تو سا پہلے استقبال کرنا ہے کر کے خوش نصیب ہو کہ تو سا استقبال کرنا حوصلہ۔ عروہ غفاری صحابی ہے حسین کے نانا کا، مار دو گے مجھے یا خود ہے اونچی کرو گے یا پھر دعا کرو یا میں مروں؟ کیا کرنا ہے جی کہ حسین کے جانے کے بعد کہاں کا مسافر کہاں لٹ گیا۔ ساڑھے پنجابی زبان ہے جے کہ نوہ لکھے بندے نے میں نو جگر تے چھری لگ گئی ہے، اس اللہ نو آکھیا ہے سار نیزیاں تے کچھ کہہ دی سان وہ کافلہ یا رب کدھر گیا، اور آواز بھی رو دیا نے جتو چان زہرہ دا گزر گیا۔ ادھر تا پیا وینا بھی جوان تھوڑی جی بی بی خیرات دے وے تے بھی اچھے ہے کر لیں۔ منت کر رہا ہے جعفر، کیوں ہے کرنے کی کر رہا ہے؟ عروہ غفاری وہ ہے جو کانوں سے بہرا ہے، اونچا سنتا ہے، کیا اتنے اونچا سنتا ہے کہ بادل کی کڑک نہیں سن سکتا تھا۔ آج دی رات آدھ رات دا ٹائم وہ میں تو اڈی ہے تو واریا جاواں بزرگ ہو کے حق بن دے تو صاحب چپے کر دے۔ آج دی رات گل اپنی زبان پہ کر دا، مر جائے جعفر اللہ کرے۔ آدھ رات ٹائم اپنے پلنگ نے اٹھ کے بیٹھے حضرت عروہ غفاری، اپنی بیوی سے کہتا ہے مرے جعفر دعا کر دے آجے، اپنی بیوی سے کہتا ہے میں تو وہ معذور بہرا ہوں کانوں سے جو بادل کی گرج بھی نہیں سن سکتا۔ یہ کون بیوی ہے جو آدھی رات کو اتنا اونچا رو رہی ہے کہ میرے کان بھی اس کی ہے کی آواز سن رہے ہیں۔ اتنا اونچا روئی تھی علی کی بیٹی کہ عروہ غفاری نے ہے سن لی۔ تسی ایک باری ہے کرو تاکہ زینب ساڑی ہے دی گواہ بڑھ جائے۔ ہے سیدہ زینب
اللہ مان، اللہ مان۔ بھائی ملک علی رضا کھوکر صاحب مولا اور زندگی عطا فرمائے، انہوں نے بھی جملے خوبصورتی سے تیاری کے پڑھے۔ شاہ صاحب عمران کاظمی صاحب نے ایک اور انداز سے تیاری کے جملے پڑھے۔ تیاری سارا دن تم نے سنی، مجھ سے 2 جملے سن لے۔ آج تک سمجھ نہیں آئی کتنی پردہ دار تھی علی کی بیٹی، میں بتاؤں اگر تھک نہ گئے ہوتے۔ نانے کا جنازہ اٹھا، 5 سال کی جناب زینب عالیہ تھی جب مصطفیٰ کا جنازہ اٹھا، گھر سے باہر نہیں آئی۔ اللہ زندگی کرے تھوڑی جڑے پہنچ گئے ہو یا سامنے والے مہربانی کر دے تھوڑا جا بی بی دا استقبال کر لوی، الوداع کر لوی علی دی غریب تھی نو، ناراض نہ ہویا جی تکلیف کیا دینا تو آپ ہاتھ نہ باندھیں، آپ حکم کریں، آپ آزادار ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں آپ۔ اگلے جملے پہ ہر جوان دی ہے نکل جائے گی مجھے لگ رہا ہے اس کی خیرات کی وجہ سے۔ آدھی رات کو زخمی ماں کا جنازہ اٹھا، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ علی کی معظمہ بیٹی گھر سے باہر نہیں آئی، حسن کے جنازے پہ تیر لگتے رہے، دروازے تک آئی، گھر سے باہر نہیں۔ علی جیسے سلطان اعظم بابا کا جنازہ اٹھا کوفہ میں، ڈھیر روئی ہے علی کی بیٹی، لیکن اندر گھر سے باہر نہیں۔ پیغام بھیجا تھا بابا جلدی آ ورنہ میں زینب گھر سے باہر آ جاؤں گی۔ علی نے کہا تھا نا حسن مجھے جلدی لے جا، میں نہیں چاہتا کہ میری عالیہ کا قدم گھر سے باہر ہے۔ اب یا میں مارا جاؤں مر جاؤں یا آپ ہے کر کے میری مدد کرے اور بی بی تک ہے کی آواز پہنچائے۔ جو حسن علی سیدہ نانے کے جنازے تک بھی باہر نہیں آئی۔ اللہ جانے کتنا غریب تھا حسین، جب حسین مدینہ چھوڑ رہا تھا علی کی بیٹی کہتی ہے حسین تیرے ساتھ میں، ہائے سیدہ، ہائے سیدہ، ہائے سیدہ، ہائے سیدہ۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، یہ بھی یاد رکھنا جو ہے کر رہے ہو، حوصلہ حوصلہ، تھک جاؤ گے۔ میں بالکل تیاری کی ختم ہو گئی ہے، کتنی تیاری پڑے بندہ۔ یار ایک گل کرا مرشد، میرے پتر جنہیں جوان بیٹھے نا سونی ہے پہ کر دے ہو، لیکن تھکیا جے نہیں۔ جس گھر 6-7 بچے ہون نا، وہ تیاری ہو جائے کسی شادی تے چھٹیاں ہو گیا بچیاں نو کراچی مری کتھے لے کے جانے تے 7 بچے نے اس گھر 6 دی تیاری ہو جائے، وہ میں صدقے جاواں تیری ہے تو ایک بچے نو آکھیا جائے تو نال نہیں جانا، ان گھر جا کے اندازہ کرے جائے اس بچے نے آکھنا کی ہے۔ جس گھر 7 بچے ہون تے ایک کلا نہیں رہندا تے جس گھر 120 بچے ہوئے سارے تیاری ہو جاوے تے ایک 7 سال دا سغرا۔ اور یاد رکھی آل محمد دے گھر تھکے گیرا بندہ بیٹھے یا وڈا بندہ یا تھک گیا ہے، اس گل تے میرے مہر لوا دیا جے 28 رجب ہی تے بی بی دے سفر دا واسطہ ہی آپ کی ہے کی وجہ سے علی کی بیٹی راضی ہو کر ہمارے لفظوں پہ مہر لگاتی ہے۔ پوری دنیا جو پرسا تو میں ہاں دوالوں کو آڈا نہ لے کے پرسا میں گھروں مہر لوا کے دیتی نے۔ پتہ نہیں کتنے غریب ہے آل محمد دا گھر، اس گھر میں 18 سال دے ضعیف بھی مل دینے، اس گھر میں 24 سال دے ضعیف بھی لب دینے، تھوڑے بندیاں ہے کی تھی اس گھر میں 7 سال دے ضعیف بھی مل جاتے، تھوڑی ہے دی قسم اس گھر میں 4 سال دے ضعیف بھی مل دینے۔ 18 سال دا ضعیف ہے حسین دی غریب ماں، 4 سال دی ضعیف ہے حسین دے سینے دا سکون، تے جیڑی 7 سال دی ضعیفہ مخدوم ہے تو انہوں یاد ہے اکبر دے حصے دی بہن۔ پتہ ہے کتنی دیر لگی تھی جناب صغرا کو ضعیف ہونے میں؟ کچھ سال 2 نہیں لگے۔ ادھر حضرت عباس نے فہرست پڑھی، ادھر حسین مولا کے سامنے ہاتھ، مولا میری مدد فرما دے میں تیرے عزاداروں تک لفظ پہنچاؤں، تجھے اپنی دکھیا بیٹی کا واسطہ یا حسین آج ضرور مدد فرما دے، خالی نہ بھیجی، میں بڑا واسطہ دیا ہے آپ کو کہ یہ ہم اتنی ہے کریں جو پتہ لگے واقعاً آج ہم ہانڈو میں نہیں مدینے میں مجلس ہو رہی ہے، حسین مولا مدد کریں گے آپ کی بھی اور میری۔ عباس نے حسین کے سامنے ہاتھ باندھے، مولا ہاں غازی، اور مولا جس کا فہرست میں نام نہیں، ہاں با صغرا
मौला वो सबसे पहले सवार हो गई है। मेरी हुसैन मौला ने आपकी मदद कर दी है। मेरे बुजुर्ग सिर पे हाथ पे मार देने यार। हुसैन फरमाते हैं अब्बास जल्दी करो सुगरा को महमल से उतारो, क्योंकि ये अल्लाह के साथ मेरा वादा है कि मैं दुखिया बेटी को तन्हा मदीने में छोड़ के जाऊंगा। जिंदगी में पहली मर्तबा उम्मुल बनीन के लाल ने हुसैन के कदमों पे हाथ रखे, जमीन पे गाजी बैठ के हाथ बांध के कहते मौला नाराज ना होना, मैं पहली दफा ये जसारत कर रहा हूँ मौला, मैं आपके बच्चे रुलाने नहीं आया मौला, मैं तेरे बच्चे खिलाने आया हूँ। तो अब्बास कौन उतारे सुगरा को फिर मामल से, अब है हर जवान कर देगा। कदम चूम कर कहते मौला मशवरा दूं? हाँ गाजी बोल, तू मेरे बाबा की शक्ल वाला है। मौला जिसके हिस्से की बहन है, बाकी हक अदा कर दिया आपकी है ने। अकबर से कहो कि बहन को महमल से उतारे, जेड़े है नहीं पे कर दे, मैं तेन उदू पूछागा तेरी जंज पे चढ़ दी होवे ते तेन कोई आखे चढ़ी जंज तू बहन नु महमल तो ला, फिर तेन अकबर ते सुगरा दा रिश्ता याद आने मेरा जवान। हुसैन कहते हो मेरे नाना की शक्ल वाला, जी बाबा हुक्म हो खलिया मामा करके रवाना ले। हुसैन कहते हो मेरा वादा है, तेरी बहन सवार हो गई, जा बहन को महमल से उतार, मुझे गाजी के कट्टे बाजों की कसम मातमी हो। अकबर उस महमल के नीचे आए जिस महमल पे 7 साल की सैयदा बैठी थी। अकबर का हौसला नहीं पड़ा कि वो फरमाते कि सुगरा महमल से नीचे उतर, नहीं बोले नहीं, बहन के महमल के नीचे खड़े होकर ना मोहम्मद की शक्ल वाले ने रोना शुरू किया। रोते हुए मोहम्मद को महमल पे बैठी हुई बतूल ने देखा, वहीं से बोल के कहती अकबर मैं तो जा इसलिए रही थी कि तू रोए ना, अगर मेरे जाने से रोता है तू ना रो, मैं तेरे महमल से उतरती हूँ। अब है कर न कर थक गए होगे, बस उतरते उतरते हुसैन की बेटी के बाल सफेद हो गए। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान, हर हाथ सर पे मारो ताकि गवाह बन जाए जनाब ज़ैनब मातम की। ना करे दे ना करे दे, मान लो आज मेरी जवान मान लो मेरी बात, मैं कभी आपको अकबर की शहादत पे भी तकलीफ ना देता। अगर ज़ैनब सफर में ना जा रही होती, अकेला हुसैन होता, मैं जुमले पढ़ के छोड़ देता। सवारियां आ गई, फहरिस्त बन गई, सुन ली आपने हर मदा खान से, लेकिन फहरिस्त बनाने से पहले शब्बीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अब्बास तू लिख रहा है नाम मुसाफिरों के, लेकिन अब्बास एक बात याद रख के नाम लिखना शुरू करो। मौला हुक्म फरमाते किसी की सिफारिश नहीं करनी, वो चाहे तेरी बेटी हो या मेरी बेटी हो। है फिर एक दफा और मैं कुर्बान हो जाऊंगा। अब्बास अलैहिस्सलाम ने फहरिस्त उठाई, बन गई सारी, आपको याद है। सहन सैयदा के दरमियान में उम्मुल बनीन का लाल खड़े हो गए हजरत अब्बास। और याद रखना कोई बीबी मुतमैन नहीं थी, हर बीबी से पूछा गया बीबी आप जाएंगी मौला हुसैन के साथ, तो हर बीबी ने फरमाया मर्जी है हुसैन की। लेकिन इन पूरे घर में सिर्फ 7 साल की सुगरा थी जिसने सबसे पहले सामान की गठड़ी उठाई हुई है। हर बीबी से कहती है कोई जाए ना जाए मैंने जाना है। बीबी आपकी पे यकीन क्यों है? बीबी फरमाती है चूंकि बाबा अकबर के बगैर नहीं रहता और अकबर मेरे बगैर नहीं रहता, मैं कुर्बान हो जावा जड़े समझ गए हो। अब्बास ने फहरिस्त पढ़नी शुरू की। सबसे पहले आलिया बीबी का नाम, जनाब कुलसूम का नाम, तेरी लाहौर वाली मलका का नाम, हुसैन की बहनों के नाम खत्म हुए। फिर अकबर की माँ, असगर की माँ, कासिम की माँ तैयार हो जाए, सारे नाम लिए। जब आए ना हुसैन की बेटियों पर, सबसे आगे आगे खड़ी है अकबर की बहन, यूं देख रही है चाचा को, मर जाए अल्लाह कह रहे जाफर तेरी बेटी के दर्द न पड़ता।
حسین کے بیاج نے حضرت عباس نے سب سے پہلے نام لیا، فاطمہ کبریٰ بنت الحسین۔ تیاری کریں، جناب فاطمہ کبریٰ نے سامان کی گٹھڑی اٹھانا شروع کی۔ اگلا نام ہی اکبر کی بہن کا ہے۔ یوں گٹھڑی اٹھا کے چچا کو مسلسل دیکھ رہی ہے۔ غیرت مند قوم میرے سامنے بیٹھی کھڑی ہے یار، کوئی ایک بندہ تہائی کر دے گا۔ جب صغرا کو عباس نے دیکھا نا مسلسل مجھے دیکھ رہی ہے، عباس نے آنکھیں نیچے کرنی شروع کی۔ آنکھیں نہ نہیں ساون کے بادل بن گئے۔ چچا کو روتا دیکھ کر کہتی ہے چچا گھبرا نہیں، اب سکینہ کا نام لے لے۔ اور چچا مجھے پتہ لگ گیا ہے میں اکبر کی بارات کے ساتھ نہیں جا رہی، انہیں ہتھا تو میں قربان ہو جاواں جڑے سر دا ماتم پہ کر دینے۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ ختم ہو گئی میری پڑھائی۔ آخری جملہ ہے شفیع تیار ہے جن کا آپ نے استقبال کرنا ہے سر پہ ہاتھ مار کے۔ بس میں جانے لگا ہوں۔ ہر بی بی محمل پہ سوار ہونے لگی، ہر بی بی محمل پہ سوار ہوتی گئی۔ 40 دروازے بند ہوتے گئے۔ میرا مولا میرا اللہ بے گھروں کو گھر دے، حسین کے گھروں کا واسطہ۔ میرا مولا یہ جو ہے اونچی اونچی کر رہے ہیں یا نہیں بھی کر رہے، جھولیاں بھر کے جائے۔ جناب سیدہ تیرے بیٹے کی ماتمی عزادار میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، مولا خالی نہ بھیجی تجھے حسین کی بہنوں کے سفروں کا واسطہ، اور میری بہنیں آپ ہائے کر دینا، یہ ہو سکتا ہے اب تھک گئے ہوں۔ اب حسین نے کہا عباس، اکبر، قاسم، اون، محمد، لبیک مولا، آؤ میرے ساتھ۔ اب کدھر جانا ہے؟ فرماتے عباس آنا۔ اب اس کو لے آئے جو کنیزوں کے سہارے مسلح پہ جاتی ہے، میری شریکت الحسین بہن کو۔ جوانان بنو ہاشم کو لے کر حسین مولا حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار کی حویلی میں ہے۔ اٹھے بستر سے حضرت عبداللہ، حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا سلام، آپ نے تکلیف فرمائی، پیغام بھیجتے، میں حاضر ہو جاتا۔ فرماتا نہیں عبداللہ کام مجھے ہے۔ مولا حکم فرماتے اگرچہ میری بہن زینب عالیہ کا میرے ساتھ سفر پہ جانا میری بہن کا حق مہر ہے، چونکہ علی نے لکھوایا یہی تھا کہ جب میرا حسین سفر پہ جائے تو عبداللہ تو زینب کو روکنا نہیں، لیکن تو شرعی حاکم ہے میری بہن کا، اس لیے تیری اجازت بھی ضروری ہے۔ دیتا ہے اجازت، لے جاؤ ان کی ماں کو۔ تڑپا بستر بیماری پر حضرت عبداللہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا میری جرت نہیں کہ میں یہ بات کر پاؤں، لیکن اسے لے وہ جائے جو واپس بھی اسے لے آئے۔ جو سمجھ گئے ایک دفعہ ہے اونچی کر دو، ختم ہو گئی پڑھائی۔ کھڑے کھڑے اکبر کے بابا کی ہے نکل گئی۔ حضرت سجاد علیہ السلام نے بابا کی ہے سنی، تیز قدموں سے ہے۔ بابا کس نے رلایا آپ کو؟ فرمایا سجاد کچھ نہیں ہوا، تیرے چچا عبداللہ کی بات رلا گئی۔ حضرت سجاد کہتے ہیں چچا عبداللہ کیا کہا میرے بابا کو؟ جس کے رونے پہ عرش ہل جاتا ہے وہ کیوں رویا؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں سرکار میں نے کہا کچھ نہیں، اتنا کہا ہے کہ آپ کی پھوپھی کو وہ لے جائے جو اسے واپس پھر مدینے لے آئے۔ سجاد کچھلی زمین پہ پھینک کے حضرت عبداللہ سے کہتے ہیں یہ وعدہ میں کرتا ہوں کہ میں پھوپھی کو مدینے لے آؤں گا، ایک وعدہ تو بھی کر، جب میں لے آؤں گا تو پہچان لے گا کہ یہ وہی زینب ہے۔ چچا 36 شہر ہاتھ سر تے مار ختم۔ ایک بازو جناب زینب عالیہ کا ہے، او میرا اللہ تھک گیا نا میرا جوان، تھوڑی سی ہے کرتے میں چھوڑنے لگا ہوں۔ ایک بازو جناب زینب کا حضرت حسین نے پکڑا، میں صدقے جاواں۔ دوسرا بازو حضرت علی اکبر نے، چلنے لگی علی کی بیٹی، پہلا قدم اٹھایا، حسین نے سورۃ کوثر پڑھی، علی اکبر نے قرآن کی آیت پڑھی، حضرت قاسم نے قرآن کی آیت پڑھی، اور محمد تلاوت کرنے لگے۔ 18 بنو ہاشم قرآن کی صدا دینے لگے۔ حسین کو ہر کی آواز آ رہی ہے، عباس کی آواز نہیں آئی۔ میں صدقے جو پہنچ گئے ہو نا۔ حسین نے دیکھا پیچھے کی طرف کہ عباس کدھر گیا، منظر ہی عجیب ہے۔ کیا کیا ہے غازی نے؟ اپنا امامہ اتارا ہوا ہے، جہاں سے علی کی بیٹی قدم اٹھاتی ہے غازی نشان مٹانا شروع کر رہا ہے۔
حسین غازی کو سینے سے لگا کے کہتے عباس جس کے قدموں کی حفاظت کر رہا ہے نا، ایک وقت ہوگا شام کا بازار ہوگا، 5 لاکھ بدماش کا مجمع ہوگا۔ محمل بھی تیار، سواریاں بھی تیار، ایک سغرا ہے جو دروازے پہ بیٹھی ہے، ہر آنے والی بی بی چابی سامنے رکھتی ہے، سلام کر کے چلی جاتی ہے۔ آخر میں کھڑی ہے اصغر کی ماں، اصغر کو اٹھایا ہوا ہے۔ حسین فرماتے ہیں باپ میری کب سے زینب سوار ہو گئی، تھک جائے گی میری عزت والی بہن، دیر کیوں کر رہی ہو؟ نہیں جانا تو مجھے بتا، میں تجھے عزت سے رکھ سکتا ہوں۔ تڑپ کر کہتی ہے میری کیا جرت کہ میں مسافروں کی فرض سے نکل جاؤں، تو پھر جلدی کیوں نہیں کر رہی ہو؟ کہتی مولا وہ دروازے پہ دیکھو نا کون بیٹھا ہے۔ فرماتے میری بیٹی سغرا بیٹھی ہے۔ مولا اسے پالا میں نے، کیا کہے گی اپنی سکی بیٹی کو ساتھ لے کے جا رہی ہے، مجھے مدینے میں چھوڑ کے جا رہی ہے۔ حسین کہتا سغرا رباب معافی دینا، تو گھبرا نہیں، میں تیرا انتظام کرتا ہوں۔ یوں سغرا بیٹھی ہے جناب سیدہ بلا تشبیہ، یوں بیٹی کے سامنے حسین آ کے کھڑے ہو گئے کہ میں سغرا کو مصروف کرتا ہوں، تو میرے پیچھے سے اصغر کو لے کے گزر جا۔ تو سمجھ گئے ہو آپ کی ہے نکل گئی ہے۔ جیسے حسین نے بیٹی سے باتیں کرنا شروع کی، اصغر کو اپنے ہاتھ سے سینے سے لگا کر جناب رباب گزرنے لگی۔ خوشبو آئی نا علی اصغر کی، تڑپ کے اٹھی بیمار مدینہ، کہتی ہے بابا آپ میرے سامنے سے ہٹ جائے، چونکہ جب سے میرا اکبر کیا ہے مجھے نظر آنا بند ہو گیا ہے۔ اماں گھبرا کے نہ جا، پر ایک دفعہ مجھے اصغر ملا تو جا۔ جیسے سغرا نے اصغر کو اٹھایا، اب حسین کوشش کرتے ہیں، اصغر نہیں جاتا۔ رباب مخدومہ کوشش فرماتی ہے، اصغر واپس نہیں جاتا۔ کہتی ہے بابا اب نہیں جا رہا تو اس کو میرے ساتھ رہنے دے، اس کے جھولے جھلاتی رہوں گی، اس کے سہارے پہ زندگی گزارتی رہوں گی۔ حسین کہتے چل تو رکھ لینا، پر ایک بات مجھے اصغر کے کان میں کرنے دے۔ پتہ نہیں اکبر کے بابا نے کیا کہا، حسین بہن کے ہاتھوں سے اصغر گرنے لگا۔ حسین نے تھاما، کہتی ہے بابا کیا کہا میرے بھائی کو؟ میں نے کہا اکبر نے برچھی کھانی ہے، تیرے حصے کا تیر اصغر کون کھائے گا؟ جیسے محمل چلنے لگے، سب سے آگے عباس کی سواری تھی، لے آؤ حضرت عباس کی سواری، چونکہ علمدار سب سے آگے ہوتا ہے۔ عباس کر کیا رہے ہیں؟ اعلان کر کے کہتے ہیں الحجاب، سر پہ ہاتھ مارو جو جوان ہو، الحجاب، اور پردہ کرو، آج علی کی بیٹی کا قدم گھر سے باہر آ رہا ہے، پیچھے اس کی سواری ہے حسین۔ عباس کی سواری کے ساتھ ادھر دیکھو، ہر سوار ہو کے گیا ہے، کتنا چھوٹا تھا اصغر، جھولے سمیت جا رہا ہے۔ جب جناب رباب واپس آئی کچھ نہیں تھا، صرف اصغر کے جھولے کی لکڑیاں تھی، پیچھے حسین کی سواری آ گئی ہے، اور پیچھے علی اکبر کی سواری آ گئی، قاسم کی سواری آ گئی، اور محمد کی سواریاں۔ سر پہ ہاتھ مار کے کہہ دو الوداع یا حسین یا عباس یا زینب، الوداع۔
دے شہر وچوں شبیر مسافر چلے نانا تیرے بس دے شہر وچوں شبیر مسافر چلے نانا تیرے بس دے شہر وچوں شبیر مسافر چلے نانا تیرے بس دے شہر وچوں شبیر مسافر چلے نانا تیرے بس دے شہر وچوں شبیر مسافر چلے نانا تیرے بس دے شہر وچوں شبیر مسافر چلے نانا تیرے بس دے شہر وچوں شبیر مسافر چلے نانا تیرے بس دے شہر شبیر مسافر چلے نانا تیرے بس دے شہر وچوں شبیر مسافر چلے نانا تیرے بس دے شہر وچوں شبیر مسافر چلے تیرے کلمہ گو نہیں رہن دے تیرے جگر دے ٹکڑے نوں سنبھالا تے مزدوراں دے تیرے دین دا ناصر چلے نانا تیرے بس دے شہر وچوں شبیر مسافر چلے نانا تیرے بس دے شہر وچوں شبیر مسافر چلے سغرا دی بنی مجبوری ایدی شکل بطول دی پوری وطلو کی سمجھل زارا وچ شام بزارا دے ایسے لئی چھڑی کرو دینوں نبیر علی اکبر چلے نانا تیرے بس دے شہر وچوں شبیر مسافر چلے سغرا دی بنی مجبوری ایدی شکل بطول دی پوری مطلو کی سمجھل زارا وچ شام بزارا دے ایسے لئی چھڑی کرو دینوں دبیر علی اکبر چلے نانا تیرے بس دے شہر وچوں شبیر مسافر چلے جدو جند رگراں نوں لائے ویل بیمار نبھائے کوئی رب دے واسطے اپنی نوں میرا پیغام پہنچاوے میں کی ویر کھڑاواں گی میرا ویر علی اصغر چلے نانا تیرے بس دے شہر وچوں شبیر مسافر چلے نانا تیرے بس دے شہر وچوں شبیر مسافر چلے جتے لکھے ناسی بسم اللہ اوتے لکھے لا للہ جتے لکھے ناسی بسم اللہ اوتے لکھے لا للہ بچ کر مولا دی نگری ہر بار لٹا بن گئی ہائے لے فریض مسافر دی درداد سنا کر چلے نانا تیرے بس دے شہر وچوں شبیر مسافر چلے نانا تیرے بس دے شہر وچوں شبیر
دے شہر وچوں شبیر مسافر چلیا جانا تیرے بس دے شہر وچوں شبیر مسافر چلیا بچ جانے دی